السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج سورۃ الشمس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے لغوی معنی پڑھیں گے۔ سورۃ الشمس یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، لیکن اس صورت کے سبق شروع کرنے سے پہلے اس کا مختصر خلاصہ کلام اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں تاکہ بآسانی اس صورت کو ہم سمجھ سکے۔ تو سورۃ الشمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 7 قسمیں کھایا ہے کہ سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، دن اور رات کی، اسی طریقے سے انسان کی جان کی، اور پھر 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک کامیاب جماعت اور دوسری ناکام جماعت، اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ایک حاملہ اونٹنی عطا فرمایا تھا، جن کو ان کی قوموں نے کیا کیا تھا کہ قتل کر دیا تھا، تو اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس صورت کے اندر کچھ لفظ آئے ہیں، کچھ آیات آئی ہیں، مثلا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، تو اس کی مرادیں کیا ہیں اس کو بھی جانیں گے، اور اسی طریقے سے کامیاب جماعت اور ناکام جماعت کون کون ہے اس کو بھی سیکھیں گے۔ تو آپ حضرات اخیر تک ویڈیوز میں بنے رہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، کہ شمس کے مطلب ہوتا ہے سورج، اور ضحا کے مطلب ہوتا ہے اس کی روشنی، تو قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ اس کے پیچھے آنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ والقمر، قمر کے مطلب ہوتا ہے چاند، اذا جب، اور تلاہ کے مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پہلی تاریخ سے 14 تاریخ تک چاند چھوٹا ہوتے بڑا ہوتا ہے، اور پھر 15ویں، 16ویں اور 17ویں تاریخ کو کیا ہوتا ہے، چاند بڑا سا ہوتا ہے۔ تو سورج کے جیسے سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قسم ہے چاند کی اور جو اس کے پیچھے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسموں کے ساتھ جو صفت کا قید لگایا ہے وہ کامل و مکمل ہونے کے پر لگایا ہے۔ آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دین کی جب وہ اس کو روشن کر لے، نہار کے مطلب ہوتا ہے دین، اذا جب، جلا کے مطلب ہوتا ہے پورا روشن کر دے، پوری اس کی روشنی پھیل جائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانک لے یا اس کو مستور کر دے یا اس کو چھپا لے، یعنی جب رات مکمل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات مکمل ہو جائے اور سورج کی روشنی اور سورج کی کرنوں کو چھپا دے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قید لگایا یکشا، یہ بھی کامل و مکمل ہونے پر۔ آگے فرمایا والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا۔ تو سما کے مطلب ہو گیا آسمان، واو اور ما مصدریہ ہے، من کے معنی میں ہے، یعنی جس نے بنا کے مطلب ہوتا ہے بنانا، تو جس نے اس کو بنایا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جس نے اس کو پھیلایا، اس کو بچھایا۔ ارض کے مطلب ہو گیا زمین، اور من کے معنی میں جس نے طحاها کے مطلب ہوتا ہے بچھانا یا پھیلانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قسم کو بعد میں کھایا اور پہلے مخلوق کی قسم کھایا، تو ایسا کیوں کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق سے خالق پر دلیل ہے، یعنی اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے وہ سب کے سب کیا ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قسم کو بعد میں کھایا اور
پہلے اپنی جو مخلوقات ہیں مخلوقات کی قسم کو پہلے کھایا تو تاکہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو پہچانا جا سکے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جا سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قسم کو بعد میں کھایا اور اپنی مخلوقات کی قسم کو پہلے کھایا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے جان کی جس نے اس کو درست بنایا۔ تو واو اور نفس کے مطلب ہو گیا جان، واو اور ما من کے معنی میں، اور سوا کے مطلب ہو گیا درست بنانا، جس نے اس کو درست بنایا ہے۔ تو درست بنانے سے کیا مراد ہے؟ درست بنانے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا فرمائے ہیں اور جتنے مخلوقات ہیں ان کے جو اعضاء کو بنایا ہے تو سب کے اعضاء کو الگ الگ طریقے سے بنایا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اب انسان کے شکل و صورت کو دیکھیے، انسان کے ہاتھ کو دیکھیے کہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھیے کہ انگلیوں کے اندر جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ جوڑ خود بخود کام کرتے ہیں، اور اسپرنگ کی طرح انسان کا ہاتھ کام کرتا ہے، انسان کا پیر کام کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی آنکھوں کو بنایا، منہ کو بنایا اور کان کو بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین جگہ میں سیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو جانوروں کو دیکھیے کہ ان کا منہ ہے، ان کی ناک ہے، ان کا کان ہے، اس کو الگ جگہ میں فٹ کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درست بنایا، اس کا یہ مطلب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس نے ڈال دیا بد کرداری اور پرہیزگاری، پس اس نے ڈال دیا بد کرداری اور پرہیزگاری۔ پس الہما کے مطلب ہوتا ہے دل میں ڈال دینا، جیسے کہ الہام سے ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کو الہام ہوا، تو الہام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر کچھ بات کو ڈال دیتا ہے، اسی کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو الہما کے مطلب ہو گیا اس نے ڈال دیا۔ فجور کے مطلب ہو گیا برائی یعنی بد کرداری، اور تقوا کا مطلب ہو گیا ڈر، خوف، نیکی۔ تو اس نے ڈال دیا بد کرداری اور پرہیزگاری۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اب انسان کو بنانے کے بعد اس کے اندر یعنی انسان کے اندر نیکی کرنے کی اور برائی کرنے کی استعداد پیدا کر دی، اور پھر اس انسان کے اندر کچھ اختیارات دے دیے ہیں کہ کچھ اختیار، اب بندہ نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر بدی کو اختیار کرتا ہے، برائی کو اختیار کرتا ہے تو اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ قصوروار اور ظالم نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے اختیار سے نیکی یا بدی کو اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ظالم و قاصر نہیں ہے، بلکہ خود انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر یعنی اس کو بد کرداری اور پرہیزگاری ڈال دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوموں کو ذکر فرمایا، دونوں جماعتوں کو ذکر فرمایا جو کامیاب ہے اور ناکام ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کو سنوارا، کہ قد یقیناً افلح کے مطلب ہو گیا کامیاب ہونا۔ جیسے کہ ہم اپنے ارد گرد سنتے ہوں گے فلاں آدمی فلاح پا گیا، کہتے ہیں نا، تو اسی سے فلاح سے افلاح ہے یعنی کامیاب ہونا۔ اور من جس نے زکا کے مطلب ہو گیا پاک کرنا، سنوارنا۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ دلوں کو پاک کرنا۔ تو یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو سنوارا، کس کو؟ اپنے نفس کو۔ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً ہلاک ہو گیا یا خراب ہو گیا
جس نے اس کو گرا دیا، اس نے اس کو گرا دیا۔ واو اور قد تحقیق کی، یقیناً خوابہ خراب ہو گیا، خوابہ کا مطلب خراب ہو گیا، من جس نے دسا، دسا کے مطلب ہو گیا گڈھے میں گرانا، اس کو خراب کر دیا، کہ نامراد ہے وہ شخص جو اس کو گڈھے میں گرا دیا۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے۔